دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ تاریخ انسانیت کی شاید سب سے بہترین ایجاد جو ہے وہ ٹیلی فون ہے۔ فون جب ایجاد ہوا تو تاریخ انسانیت کی سب سے بہترین ایجاد تھی، اور خود اس کے ایجاد کرنے والے گراہم بیل، اس کے دماغ میں بھی اس کی وہ اپلیکیشنز نہیں ہوں گی کہ جو میں ٹیلی فون بنانے جا رہا ہوں یہ کہاں تک اس کی ٹیکنالوجی پہنچے گی۔ وہ بیچارہ تو خود اپنی اس ایجاد کے باوجود ایک فون کال بھی نہ اپنی بیوی کو کر سکا اور نہ اپنی ماں کو کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی اور ماں دونوں بہری تھیں، ڈیف۔ تو بہرحال، اور بلا شبہ ٹیلی فون ایک نعمت ہے، اور نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اسے خدا کی نافرمانی میں نہیں استعمال کیا جائے بلکہ خدا کی فرما برداری اور اطاعت میں استعمال کیا جائے۔ اور یہ ترقی کرتے کرتے اب سیل فون کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اب دیکھیے، خود جو سیل فون ہے یا موبائل فون ہے، اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں، اس کے فقہی مسائل بھی ہیں، اس کی کچھ اخلاقیات بھی ہیں، کچھ مسائل کا تعلق اس کے سیٹ سے ہے، خود یہ جو آپ کے ہر وقت ہاتھ میں ہوتا ہے سیٹ، اس سے ہے، اور کچھ کا تعلق اس کے استعمال سے۔ اور یہ فون واجبات میں بھی استعمال ہو رہا ہے، حرام کاموں میں بھی استعمال ہو رہا ہے، مستحبات میں بھی استعمال ہو رہا ہے، مکروہات میں بھی استعمال ہو رہا ہے، اور مباح کاموں میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اور اتنا عام ہے، اتنا عام ہو گیا ہے اب یہ کہ اگر 6 یا 8 افراد پہ مشتمل بھی کوئی گھرانہ ہے تو وہاں یہ 6 یا 8 موبائل نہیں ہیں، بلکہ اس کے بجائے 10 یا 12 موبائل کچھ نہ کچھ فالتو بھی گھر میں ساتھ پڑے رہتے ہیں۔ اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں تقریباً 12 کروڑ موبائل ہیں۔ چائنا کی آبادی سوچیے پاکستان کی 16 کروڑ ہے، اس کی 1 ارب سے متجاوز ہے، لیکن وہاں اتنے موبائل فون نہیں ہیں جتنے پاکستان میں۔ اس سے ہم لوگوں کی ترقی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چائنا سے کتنے آگے ہیں۔ یہ بنا تھا ایمرجنسی کے لیے، لیکن جب سے یہ آیا ہے اس نے از خود ہمارے لیے ایک ایمرجنسی کریٹ کر دی۔ اسے ہر وقت کاندھوں کے فرشتوں کے رامن کاتبین جو ہے اس کی طرح ساتھ لے کر اٹھائے پھرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ واش روم بھی اس کو ساتھ لے جانا ضروری ہو گیا، اتنی لازم و ملزوم چیز یہ بن کے رہ گئی۔ دیکھیے، اس کے استعمال کو جیسے کہ ابھی آگے چل کے واضح ہوگا کچھ لمٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ہر وقت ہاتھوں میں نہ رکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ بچوں کو بھی کم سے کم اس کی عادت ہو۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بچے بہت انتہائی کم عمری سے ان کے ہاتھوں میں چیزیں دے دی جاتی ہیں ہر وقت۔ ایک تو ریڈیشنز کا مسئلہ ہے جو بھی آگے چل کر ذکر ہوگا، اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ ایجاد ہم پر حاوی ہوتی جا رہی۔ لوگوں نے اپنے جسموں کو اس طرح سے کر لیا ہے اور ہر وقت اس کو اپنے جسم کے ساتھ چپکانے کی ایک کوشش کے اندر سارے لوگ جو ہے پوری دنیا مگن۔ تو بہرحال اب یہ ایک عذاب کی طریق سے بھی ایک اختیار کر گیا۔ کچھ جب آپ لیکچر ختم ہوگا تو پھر آپ کو خود احساس ہوگا کہ واقعی ہم نے بہت زیادہ اپنے اوپر ان چیزوں کو حاوی کر لیا، ہر وقت ٹیلی فون کا ساتھ، ہر وقت ٹیلی فون کا ساتھ۔ اچھا، اب کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا، اس سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے کہ جناب یہ گویا موبائل فون کے خلاف بات ہو رہی ہے اور اس کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ اس کے استعمال کو پازیٹیولی جو ہے وہ اس کو استعمال کریں اور اس کو لمٹ کریں، کچھ اس کو اپنی زندگی پر حاوی نہ ہونے دیں۔ یہ آپ کی سہولت کے لیے آیا ہے، یہ آپ کے غلام کے طور پر ہے، اس کو اپنا آقا بنانا، اس کو اپنے پر مسلط کرنا صحیح نہیں۔ اور نہ اس قسم کی کوئی ضرورت ہے، نہ پوری مکمل طور پر بندش ہو، اور نہ یہ کہ یہ ٹیلی فون، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ یہ ہم پر اتنا حاوی ہو جائے کہ گویا ہم اس کے غلام ہیں اور وہ ہمارا آقا بن گیا۔ تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کہ دیکھیے اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں اگر 5 افراد ہیں،
تو 5 افراد اگر ایک وقت میں ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپس میں بات چیت کے بجائے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور سب لوگ اپنی اپنی دنیا میں مگن اس میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. فاصلے سمٹنے کے بجائے فاصلے بڑھ رہے ہیں. اور یہ سیل فون اور انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے. اور فضول جو معمولات ہیں اس کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اس میں بن رہا ہے. فضول معلومات بھی بہت ساری چیزیں دیکھیے، معلومات ایسی جن کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، فضول معلومات. اور روایات میں ایسے علم سے پناہ مانگی گئی جو نفع بخش علم نہ ہو. اب اس کا وقت نہیں ہے ورنہ اس کی تفصیل میں بھی جاتے. نفع بخش علم، یہ اتنی فضول معلومات انٹرنیٹ کے ذریعے یا موبائل فون، اب تو خیر موبائل فون کے اندر ہی انٹرنیٹ بھی آ گیا ہے کہ بلکہ گھروں میں یہ بھی ہونے لگا. ایک صاحب نے تو اپنی بیوی کا نام گوگل رکھ دیا ہے. بتا رہے تھے، کہہ رہے ہیں وجہ پوچھی کیوں رکھا ہے، کہنے کا مسئلہ ہے کہ ایک سوال پوچھو تو 50 جواب ملتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہی نام رکھا. تو بہرحال سامنے ہونے کے باوجود ٹی وی پر بھی یہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپس میں ویسے بات نہ کرو، ٹیکسٹ میسیجنگ کے ذریعے بات کرو. شوہر و بیوی بھی ہیں جو ٹیکسٹ میسیجنگ ایک دوسرے سے جو ہے وہ کر رہے ہیں اور براہ راست بات نہیں کر رہے ہیں. اور یہی چیز اشتہارات وغیرہ کے اندر بھی مسلسل سکھائی جا رہی. اور بجائے اس کے کہ لوگ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھیں، آپس میں قریبی رشتہ داروں سے زیادہ وہ موبائل فون کی اسکرین کے اوپر ان کی نگاہ ہوتی. اور جو شادی شدہ خواتین، ان کے متعلق تو پہلے سے ہی بات مشہور ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے شوہروں کو نظر بھر کے نہیں دیکھتی. اگر دیکھتی ہیں تو فقط اس وقت جب ان پر کچھ شک ہوتا ہے ان کو. تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہے، اور باقاعدہ سروے بھی کیے گئے. دیکھیے یہاں پر بہت سے نوجوانوں سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ موبائل فون کے متعلق، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتے. بہت سے لوگوں سے یہ بھی پوچھا گیا تو بڑی تعداد میں جب ان کے سامنے ایک آپشن رکھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اپنا دوست قریبی زیادہ عزیز ہے یا موبائل فون، کس کا انتخاب کریں گے؟ اس نے کہا موبائل فون کا. صرف 1% سروے کے مطابق لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں. اور نوجوانوں کا تو یہ کہنا ہے کہ اس کے بغیر زندگی کا ہمارے لیے تصور ممکن نہیں رہا.